الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بار نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا رأى رجلا معتزلا لم يصل معه، آپ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ساتھ میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور ایک صاحب الگ بیٹھے ہوئے انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ تعجب کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً پوچھا ما منعک ان تصلی معنا، اے فلاں تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی، کس چیز نے تم کو منع کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اصابتنی جنابہ ولا ماء، اللہ کے رسول کوئی اور بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مجھے جنابت نے پکڑ لیا ہے، مجھے جنابت لگ گئی ہے، میں ناپاک ہو گیا ہوں اللہ کے رسول، اور پانی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس وجہ سے گویا میں نے نماز نہیں پڑھی۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علیک بالصعید فإنہ یکفیک، جاؤ مٹی کا قصد کرو، مٹی تمہارے لیے کافی ہے، مٹی تمہارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے، یعنی جاؤ تیمم کرو اور نماز پڑھو، فإنہ یکفیک، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ جس طرح سے غسل آدمی کر کے نماز وغیرہ پڑھتا ہے، پانی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مٹی بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اگر اس کے پاس پانی نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن بن جاتی ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی ہے مگر استعمال نہیں کر سکتا ہے مرض کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اسے نماز چھوڑنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ مٹی کا قصد کرے اور جا کر کے تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ تیمم کیسے کرنا؟ بہت آسان طریقہ، بہت آسان طریقہ، کہ صحیح بخاری وغیرہ کی مسلم وغیرہ کی حدیث میں علیہ السلام نے خود کر کے بتایا آپ نے، فضرب بیدیہ الارض، آپ نے اپنے ہاتھوں سے زمین پر مارا ہاتھوں کو، فمسح بہما وجہہ وکفیہ، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا بس ایک بار، اور اپنے ہاتھ پر ہتھیلی پر پھیرا، بس یہیں ہتھیلی تک، بس یہ نہیں پورا نہیں، بس اتنا ہتھیلی پر پھیرا ایک بار بس۔ یہی تیمم ہے۔ آدمی کا وضو ہو گیا، اگر وضو کی نیت سے تیمم کیا ہے تو وضو ہو گیا، غسل کی نیت سے تیمم کیا تو غسل ہو گیا، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، بس نیت کا فرق ہے، کون سی نیت سے وہ تیمم کر رہا ہے۔ غسل کی نیت سے تیمم کر رہا ہے تو تیمم ہو گیا، اور وضو کی نیت سے کر رہا ہے تو وضو ہو گیا، اور پھر اسی تیمم سے پھر وہ کیا کرے؟ نماز پڑھے، اور اس کے اوپر کوئی دل میں کوئی اسی طرح کی حرج محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو نہایا نہیں ہوں، بلکہ یہی اس کے اوپر واجب ہے اور اس کو نماز بہرحال پڑھنا ہے۔ اور یہاں تو یہ چیز عام ہے، سبحان اللہ، مملکہ میں سعودیہ میں یہ چیز عام ہے، ہاسپٹل وغیرہ میں، اسپتالوں میں یہ چیزوں کا بالکل مریضوں کے لیے انتظام ہوتا ہے، ان کے لیے مٹی رکھی جاتی ہے، رکھ کے چاہیں، اور جو لوگ استعمال نہیں کر سکتے پانی وغیرہ، ان کے لیے الگ سے مٹی رکھی جاتی ہے تاکہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھیں، اور لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ بس تھوڑی سی کوئی چیز پریشانی پڑ گئی تو فوراً نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، نماز چھوڑنے کی کسی صورت میں کوئی اس طرح کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ کبھی بھی میرے بھائیوں اس صورت میں کوئی بن جاتی ہے تو نماز نہیں پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں، بلکہ یہ کیا ہے، نماز پڑھیں۔ اگر تیمم کی ضرورت پڑتی ہے تو تیمم کر کے پڑھیں، بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی ایک ہفتے اس سے کم کی بات ہے، ایک صاحب کے پاس عیادت کے لیے ہم لوگ گئے، کچھ لوگ، تو میں نے خود دیکھا سبحان اللہ، جب ہم لوگ ان کے گھر پہنچے ان کی عیادت کے لیے، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تعجب ہوگا بندے کے مرض کی حالت کیا ہے، وہ سب صاحب کیا نماز پڑھ رہے تھے، ہم لوگوں نے انتظار کیا۔ اس کے بعد میں جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، ہم لوگوں نے سلام کیا، بات چیت ہوئی۔ جانتے ہیں مرض کی کیفیت کیا ہے؟ مرض کی کیفیت یہ ہے کہ بندہ اتنا سخت اس کے اوپر فالج کا حملہ ہوا ہے، آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے کی بات ہے، آج سے 13-14 سال پہلے کی بات ہے، اس کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا، فالج کا، آج تک اسی فالج کے مرض میں بندہ گھرا ہوا ہے اور اسی حالت میں زندہ ہے، اور عمر بھی تھوڑی سی ہے، کوئی بڑی عمر بھی نہیں ہے، 50 کے قریب کی عمر ہے تقریباً، اور 13-14 سال سے بندہ فالج کے مرض میں ہے۔ اور حالت کیا ہے؟ حالت ہے کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں ہلتا ہے، سر تک نہیں ادھر ادھر ہوتا ہے، صرف سر ہمیشہ چھت کی طرف ہوتا ہے، بندہ لیٹا رہتا ہے اور بات کرتا ہے، دماغ اس کا کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے چیزوں کو، اچھے سے بات کرتا ہے، ہنستا ہے۔ سبحان اللہ، ہم لوگوں نے اس سے بات کیا اور سلام کیا، لیکن چھت کی طرف اس کا سر بیچارے کا رہ گیا، اتنا نہیں ہو سکا کہ سر گھما کر کے دیکھ لوں
کہ کون کون لوگ آئے ہوئے ہیں، کون لوگ مجھ سے ملنے آئے ہوئے ہیں، سلام کرنے میرے پاس آئے ہوئے ہیں، عیادت کرنے کے لیے میرے پاس ہیں، باتیں ہوئیں، لیکن یہ کہ ہم لوگوں کو دیکھنے کا وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ اس کی گردن تک نہیں ہلتی، جسم کا کوئی حصہ تو چھوڑو کہ ہاتھ پیر ہلے، کوئی چیز ہلے، اٹھنے بیٹھنے کی کوئی طاقت نہیں، کچھ بھی نہیں، سوائے یہ کہ بندے کی زبان کام کرتی ہے اور دماغ کام کرتا ہے، سنتا ہے بس، اور نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، چلنا پھرنا تو دور کی بات، گردن موڑنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ گردن مڑتی بھی ہے کہ نہیں، لیکن ہم لوگ جب گئے تھے تو بندہ بیچارہ اتنا نہیں کر سکا کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکے یہاں اس طرح سے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ نماز کی پابندی، اور اس حالت میں کب سے ہیں؟ سالوں سے بندہ، سالوں سے بندہ ہے، اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ سب اللہ کی نعمتیں، لوگوں کو صحت ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دی ہے، چلتے پھرتے ہیں، تو ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم کتنی نعمتوں میں چل رہے ہیں، کتنے لاکھوں کروڑوں کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ اس بندے سے پوچھو کہ اگر اس کو چلنے پھرنے کی نعمت ملے تو کتنے میں خرید لے گا؟ پر کروڑوں کی جو جائیداد اس کی ہو سکتی ہے سب بیچ دے گا، اور اس کو اس کی پتہ چل جائے کہ اس سے مجھے چلنے پھرنے کی توفیق مل جائے گی۔ بہرحال جو نعمتیں رب العالمین کی، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ جو رب العالمین کے فریضے ہیں ان میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے، چھوڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ دیکھ لیں کس طرح سے کرنے والے پابندی لوگ کرتے ہیں، اور لوگ الحمدللہ اس طرح سے رب العالمین نے ان کو پابندی کی توفیق دی ہے، اور ان کے لیے کتنا بڑا اجر ہوگا اس طرح کے امتحانات میں اگر وہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین صبر کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو پابند بنائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔